آغا آیت اللہ بہاؤالدینی جو یہاں پر رہبر معظم کے نمائندے، ان کی بات نہیں ہے، خود ایران میں بہت عرفا میں ان کا شمار ہوتا ہے آغا بہاؤالدینی کا۔ انہوں نے ایک جملہ فرمایا ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت زہرا کی جو معرفت کا حجاب ہے یہ اللہ کی معرفت کے آگے موجود ہے، یعنی ان کی معرفت حاصل کرنے سے گزر کر ہی خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے جبکہ حضرت زہرا کی معرفت حاصل نہ کی ہو، کبھی پروردگار کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ ان کی معرفت کا حجاب اللہ کی معرفت کے آگے موجود ہے، اس حجاب کو کراس کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کی معرفت شروع ہوتی۔ اچھا، اگر ہمیں حضرت زہرا کی کامل معرفت حاصل نہ ہو سکے، اور جو کہ ناممکن ہے، حاصل ہو بھی نہیں سکتی، تو کیا ہم ناقص معرفت بھی حاصل نہ کریں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں۔ ٹھیک ہے کہ کامل معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ہم ناقص معرفت تو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر حضرت زہرا کی سیرت پر عمل کا آپ نے پکا ارادہ کر لیا تو یہ آپ کا عمل اس رات کو معرفت حضرت زہرا کا ایک باب آپ کو تعلیم کر جائے گا، اور آپ کو اس رات شب قدر کی تمام فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اچھا، اب اگر ہم مماثلتیں بھی اگر دیکھیں حضرت زہرا اور شب قدر میں، دیکھیے شب قدر ایک تیز رفتار رات ہے، ایک چھوٹی سی رات ہے، تو کتنا فاسٹ اس رات کو آپ کو جانا ہے اعمال کے اعتبار سے، وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ شب قدر کی جو اس تیز رفتاری کے اس پیغام کو کہ یہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ رات گزر جائے گی، اس کو بھی اپنی زندگی کے اوپر حاوی کرنا ہے کہ یہ ہماری زندگی بھی اسی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی، اور اس زندگی میں ہمیں آنے والی زندگی میں ایک وقت ضائع نہیں کرنا۔ شب قدر جیسے کہ میں نے کہا کہ فقط ایک رات کا نام نہیں، یہ پیغامات سے بھرپور رات ہے جس کو سارے سال پر حاوی کر لینا چاہیے۔ تو وقت ضائع نہیں کرنا ہے، محدود وقت ہے آپ کے پاس، بہت تیز رفتاری کے ساتھ جانا ہے، اپنی زندگی میں سستی اور کاہلی کو نکال کر بالکل الگ کر دیں۔ اپنی نماز قضا نمازیں اتاریے، اپنے قضا روزے اتاریے، اپنے قضا واجبات کو اتاریے۔ یہ پورا سال آپ کو یہ شب قدر اس لحاظ سے پیغام دے رہی۔ قرضے اگر کسی کے ہیں تو وہ اتاریے۔ دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتا کہ اس کتبے کا وہ پتھر جو ہماری قبر کے اوپر لگنا ہے وہ دکانوں میں بھی آ چکا ہو، کیا پتا کہ وہ کفن جس کے اندر جو ہمیں پہنایا جانے والا ہے وہ بھی آ چکا ہو۔ تو مرتے دم تک مسلسل کام کرنا ہے، اور یہ جو شب قدر کا پیغام ہے یہی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بھی پیغام ہے۔ جس طرح شب قدر تیز رفتاری کے ساتھ گزر جاتی ہے اتنے مختصر عرصے میں، اسی طرح سے شہزادی کی زندگی بھی ہے کہ صرف 18 سال کی مختصر ترین زندگی میں کتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہر ذمہ داری کو پورا کر کے گئیں۔ تو سارے کام نمٹائے، حتیٰ کہ شادی ہوئی، اسی میں اولاد ہوئی، اس کی تربیت بھی کر دی، اور جیسا کہ رہبر معظم نے بھی اپنے خطبے میں فرمایا کہ اتنی کم عمر تھی، تقریباً 20 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی، وہ 18 سال 19 سال یا 20 سال، لیکن اس میں بھی جہاد، مبارزہ، تمام اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ کر کے گئی ہیں، اپنا صبر، درس، تعلیم، تعلم، جہاں خطبے دینے تھے وہاں خطبے دیے، اور نبوت امامت کا اور اسلام کا یہاں دفاع کرنا تھا وہ کیا، اور آخر میں شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ تو اتنی مختصر ترین، جس طریقے سے شب قدر مختصر ترین ہوتی، لیکن انسان اس میں سارے اعمال کو انجام دیتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شہزادی کی زندگی بھی ہر مقام پر موجود ہیں، ہر مقام پر پشت پناہ ہیں امامت کے پیچھے، اور امامت کے سامنے بھی سینہ سے پر ہوئی ہیں کہ ان کو امامت کو بچایا ہے۔ تو وہی شہزادی کہ جن کی زندگی کا یہ پیغام یہ بنے گا، شب قدر کا بھی پیغام یہی ہے، اور سیرت حضرت زہرا کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے وقت کو انسان ضائع نہ کرے، مختصر ترین بھی اگر کسی کی زندگی ہے اور اس میں اپنے وہ سب کام پورے کر جائے جو اس پہ اللہ نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور سستی اور کاہلی کو اپنے قریب نہ آنے دے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے پیغام کو حاصل کر لیا۔ تسبیح حضرت زہرا پیغمبر اسلام نے تعلیم کی، جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص پہلو نہ بدلے اور اس تسبیح کی جو ہے تلاوت شروع کر دے تو 1000 رکعتوں کا ثواب بھی ملتا ہے، جو کہ حضرت زہرا
اور شب قدر میں جو مماثلتیں علماء نے بیان کی کہ شب قدر بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور تسبیح حضرت زہرا بھی 1000 رکعتوں کا ثواب دلواتی. اور اسی طرح سے کہ جو نماز فریضہ بدلنے کے بعد زانو بدلنے سے پہلے تسبیح حضرت زہرا پڑھے گا اللہ اس کو بخش دے گا. اور یہ تسبیح اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، امام نے جملہ ارشاد فرمایا. تو بہرحال یعنی تسبیح حضرت زہرا ایک انتہائی بافضیلت چیز پیغمبر نے یہ دی. اور پھر اس کے بعد ایک اسی کے اندر اور مزید برکت آئی اور اس کے بعد پھر بعد میں جا کر فضہ جیسی کنیز کا اہتمام بھی پروردگار کی طرف سے ہو گیا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس ذکر کو صبح کو پڑھے گا، یعنی صبح کے وقت اگر کوئی تسبیح حضرت زہرا پڑھے تو خدا تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی اصلاح کر دے گا. حضرت زہرا نے کہا کہ بابا میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہوں. دیکھیے شب قدر عبادت کی رات ہے، جسم اس میں بہت تھک جائے گا، تھکائیے جسم کو. حضرت زہرا بھی عبادت میں اسی طرح سے جسم کو تھکاتی تھیں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ اتنی عبادت کھڑے ہو کر انجام دیتی تھیں، اتنی عبادت کرتی تھیں کہ پاؤں سوج جاتے تھے، یہاں تک کہ رات سے صبح نمودار ہو جاتی تھی اور مسلسل عبادت میں مشغول رہتی تھیں. متواتر رکوع، متواتر سجدے، یہاں تک کہ صبح سحر نمودار ہو جاتا تھا. اور امام فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے کہ ایک ایک مومن کا نام لے کر دعا کیا کرتی تھیں. آپ بھی سوچ سوچ کے نماز شب کا پابند آپ کو ہونا اسی رمضان کے اندر. جو شخص اس رمضان میں نماز شب کا عادی نہیں بنا وہ پھر کبھی نماز شب کا عادی نہیں بن سکے گا. اسی نماز تہیہ اور ارادہ کر لیں کہ اسی نماز شب کا عادی بننا ہے اسی رمضان سے. اور اس کے بعد جب 40 مومنین کے نام لیں آپ کو اتنا لطف آئے گا سوچ سوچ کے، ایسے ایسے افراد کی طرف آپ کا دماغ جائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس مومن کے لیے بھی میں دعا کر سکتی ہوں، اس مومنہ کے لیے بھی دعا کر سکتی ہوں. کبھی عمومی زندگی میں صرف 40 کی جب شرط یوں لگائی گئی تاکہ ہر مومن کا خیال آپ کے دماغ میں آئے. تو میں نے امام فرماتے ہیں خود سنا کہ ایک ایک مومن کا نام لے کر دعا کرتی تھیں. اور میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی تھی. اور جب میں کہتا تھا کہ مادر گرامی اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہی تو فرمایا کہ دیکھو بیٹا الجار سمت دار، پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر والے. اور کیوں نہ ہوتی حضرت زہرا کی ایسی عبادت کہ دیکھیے بچپن سے لے کر باپ کو بھی اتنا عبادت کرتے دیکھا، ماں کو اتنا عبادت کرتے دیکھا، شادی ہوئی تو شوہر کائنات کا عبادت گزار ترین شخص، اور پھر خود حضرت زہرا کی عبادت. تو اس کا ایک پیغام یہ کہ شب قدر اور حضرت زہرا دونوں کی سیرت کا پیغام یہ بنے گا کہ سال کی دیگر راتیں بھی آپ کی عبادت سے خالی نہ رہیں. یہ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ صرف اور صرف شب قدر ہی کے اندر ہمیں مسلسل عبادت کرنی ہے. اتنی عبادت تو نہ صحیح لیکن کم سے کم نماز شب کا عادی تو عام راتوں کے اندر آپ کو بننا پڑے گا، ورنہ شہزادی کی نہ تو سیرت کا حق ادا ہو سکے گا اور نہ ہی اس شب قدر کے پیغام کو آپ نے حاصل کیا کہ شب قدر آپ کو کیا سکھانا چاہتی. آپ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو یہ جتنے فضولیات ہیں، ڈرامے ہیں اور یہ مختلف عیش و عشرت کی جو زندگی ہے اس کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا. اپنی آخرت کے لیے آپ کو کچھ وقت نکالنا پڑے گا. راتوں کو 2-2 3-3 بجے تک فضولیات کے لیے عام طور پر لوگ جاگنے لگے ہیں اور اس کے بعد نماز فجر قضا کرتے ہیں. حضرت زہرا کی کنیزیں تو ایسے نہیں ہو سکتی، ان کے ماننے والے اشخاص تو ایسے نہیں ہو سکتے. تو کم سے کم آپ کو نماز شب کا عادی بن جانا ہے. اور اگر آپ نماز شب کے عادی اس طرح سے بن گئیں تو پھر آپ حق رکھتی ہیں کہ آپ کو کنیز حضرت زہرا کہا جائے، ورنہ پھر یہ صرف الفاظ سے زیادہ یہ باتیں نہیں ہوں گی. دیکھیے شب قدر کا ایک حق ہے کہ اسے اطاعت الہی میں گزارا جائے. یہ شب قدر تبھی آپ سے خوش ہوگی کہ اس کو عبادت اور اطاعت الہی کے اندر آپ گزاریں. اس کو سوتے ہوئے، ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہوئے اور جو افطار کے جو بے ڈھنگے پروگرام جو آتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے گھنٹوں اس کے اوپر اگر آپ لگائیں گی تو راتیں بہت چھوٹی ہیں. مشکل سے 7 گھنٹے کی رات ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائے گی اور بہت کچھ کرنا ہے. تو اس شب قدر کا حق ہے کہ اسے مسلسل عبادت اور اطاعت الہی میں لگایا جائے. تبھی شب قدر آپ سے خوش ہوگی کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا. اسی طریقے سے حضرت زہرا کی سیرت کا حق یہ بھی ہے کہ انسان اطاعت الہی میں ڈوب جائے یا ان کی سیرت کی پیروی کے اندر ڈوب جائے، تبھی حضرت زہرا آپ سے خوش ہو سکتی ہیں. فقط نعرے لگانے سے خوش نہیں ہوں گی، فقط ان کے لفظی طور پر زبانی فضائل بیان کرنے سے خوش نہیں ہوں گی.
یہ تو عام دنیا کے سیاستدان ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ کسی نے منہ پر ان کی تعریف کر دی اور ان کی کوئی فضیلت بیان کر دی، بعد میں وہ کچھ بھی کرتا رہے، ان کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی. نہیں، وہ آپ کے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتی، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گی اس بات سے اگر آپ نے سیرت پہ پیروی کا ارادہ نہیں کیا. شب قدر مکمل طور پر عبادت و اطاعت الہی کے اندر آپ کو اس رات میں لگانا ہے اور بالکل فضول ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرنا. دیکھیے شب قدر پوری کی پوری صبح صادق تک سلامتی ہی سلامتی، یہ حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے فجر تک. اسی طریقے سے جو شخص بھی دامن حضرت زہرا سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے بھی سلامتی ہی سلامتی، شفاعت بھی شہزادی کی ملے گی اور اپنے دامن سے ان کے جو بھی وابستہ ہو گیا کبھی خسارے نقصان اور گھاٹے میں نہیں رہے گا اور سلامتی ہی سلامتی اس کے لیے ہو جائے گی. اسی طرح علماء فرماتے ہیں حضرت زہرا کا وسیلہ بھی تقرب خدا کا اسی طرح سے ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے لوگوں نے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا. حضرت زہرا کا واسطہ اور توسل اور ان کی سیرت پر عمل کا پکا ارادہ کر کے سیرت کی پیروی شروع کر دینا، یہ آپ کو اتنے عظیم مقامات پر فائز کرے گا کہ جو تصورات اور وہم و گمان سے بھی بالا تر. یہ بھی عمل کے لحاظ سے ایک اہم بات ہے. عام طور پر نوجوان حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، نامحرموں کے حوالے سے برے خیالات آتے ہیں. ان کے لیے مجرب ترین ہے اگر حقیقتاً کوئی شخص اپنے ان خیالات سے چھٹکارا پانا چاہے تو وہ اس نیت سے پہلے سے ارادہ کرے کہ میں اس نیت سے کہ ان تمام خیالات سے میرا پیچھا چھوٹ جائے، تسبیح حضرت زہرا پڑھے. اس کے بعد دیکھے خیالات میں ایسی پاکیزگی پیدا ہوگی کہ تمام وہ خیالات چھٹ جائیں. بعض اوقات انسان بے بس اور مجبور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے نا، نہیں اس موقع پر تسبیح سے حضرت زہرا کام آئے گی. یعنی یہ صرف فقط یہ نہیں کہ نماز کے بعد بیٹھیں اور جلدی جلدی پڑھ کے اس کو ختم کرنا ایک فارمیلٹی کے طور پر، اپنی زندگی میں بھی تسبیح حضرت زہرا کو اس انداز سے لے کر آنا.